الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 29واں پارہ ہے. اس پارے میں 11 صورتیں ہیں. پہلی صورت سورۃ الملک، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. فرمائے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے کل قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اس قدر پڑھا کرتے تھے کہ جب تک آپ اس کو پڑھ نہ لیتے اس وقت تک آپ آرام نہیں کیا کرتے تھے. یعنی سوتے وقت اللہ کے پیغمبر اس سورہ کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. اس کا آغاز کیا ہے تبارک الذی، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بادشاہ ہیں، بادشاہ بنے ہیں اور اب بھی ہیں، تو اس کا پھر کیا معنی کہ تمام در بادشاہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں یا جتنی بھی ان کی رعایا ہے، بادشاہ اپنی رعایا کا محتاج رہا ہمیشہ، اور رعایا جو ہے اپنی جان اپنے مال کے تحفظ کے لیے وقت کے بادشاہ کی محتاج رہی ہے. تو دنیا میں محکوم ہو یا حاکم ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بادشاہت ایسی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والا انسان بادشاہ ہو یا عام انسان ہو، اس کے بھی سارے اختیارات، اس کا بیمار ہونا، اس کا صحت یاب ہونا، اس کی ذلت، اس کی عزت، اس کی فتح، اس کی شکست، اس کا فقر، اس کی امیری، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. قل اللہم مالک الملک، آپ جانتے ہیں کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو اس لحاظ سے ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ساری دنیا گداگر ہے، بیکاری ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. غنی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نشانیاں بیان کی ہیں. فرمایا کہ موت و حیات کو میں نے بنایا ہے، یہ 7 آسمان میں نے تہ بتہ بنائے ہیں، اس میں تفاوت نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو فرجع البصر کرتین، ایک بار نہیں 2 بار دیکھو اس کو. جب اتنی بڑی مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے، تو اللہ کی جو اور چھوٹی مخلوق ہے اس میں کیسی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہاں زمین کا ذکر کیا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے. تم اس پہ رہو، گھر بناؤ، ہل چلاؤ، جو مرضی کرو، یہ تمہارے تابع ہے. اور فرمایا کہ زمین کو ہم نے تابع بنایا ہے کہ نہ تو یہ لوہے کی طرح سخت ہے اور نہ ہی نرم ہے. اگر یہ لوہے کی طرح سخت ہوتی تو اس پہ بھی کوئی چیز اگتی نہیں، اور اگر یہ نرم ہوتی تو ساری زمین میں لوگ دھس جاتے. اس رب العالمین نے ایک میانہ روی سے بنایا ہے کہ نہ لوہے کی طرح سخت ہے اور نہ یہ نرم بنائے گئے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ القلم ہے. فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو وہ لکھتا ہے. قلم کی قسم اٹھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے قلم کی. 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. 1. نمبر 2 وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، ہم نے آپ کے لیے ایسا اجر جاری کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نمبر 3 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں. قسم اٹھا کے 3 باتوں کو ثابت کیا ہے.
قلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اول شیء ما خلقہ اللہ القلم، اللہ نے روئے زمین میں کائنات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اکتب، لکھ۔ کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کی جتنی بھی تقدیر ہے ساری باتیں لکھ دو۔ یہاں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے۔ ان اول ما، پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ قلم کو پیدا کیا ہے۔ اور تین جو قسمیں کھائی ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، یقینی بات ہے اللہ کے پیغمبر کی صدق، آپ کی دیانت اور آپ کی فصاحت، بلاغت اور آپ کی خلقت، چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، تو مجنون دیوانہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے آپ کے لیے ایسا اجر جاری کیا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی شان ہے۔ یعنی دنیا کہتی تھی کہ پیغمبر ابتر ہے، اس کا نام لے بھی ختم ہو جائیں گے، ان نشانی کا ہوا لبتر، اس کو کون پہچانے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے اجر جاری کر دیا۔ یہ سمجھتے کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ اور نمبر 3، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ پھر اس سورہ میں رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ یہ چند لوگ تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا، جب تک باپ زندہ رہا مال خرچ کرتا رہا اللہ کے راہ میں، لیکن جب بیٹے اس کے وارث بنے تو آپس میں منصوبہ بنایا کہ آج کے بعد جو ہے نا اس باغ میں سے کسی مسکین کو دینا نہیں ہے۔ ہمارا باپ تو غلطی پر تھا، نہ کسی مسکین کو دینا ہے نہ اندر آنے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ رات کو منصوبہ بنایا کہ کل جا کے باغ کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے۔ اللہ نے راتوں رات جو ہے آگ بیچ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا، بالکل ملیا میٹ کر دیا کرتا ہے۔ ایسا کیا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب وہاں پہنچے وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ یعنی رب العالمین نے باغ کے نشانات تک مٹا ڈالے تھے۔ حالانکہ انسان جگہ بھولتا نہیں ہے، اس کے قرائن آثار ہوتے ہیں، لیکن پروردگار نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا، وہ اپنے باغ کا راستہ ہی بھول چکے تھے۔ اس کا سورہ حاقہ ہے، فما الحاقۃ ما الحاقہ، یہ حاقہ حق سے ہے، مانا ہے کہ قیامت کا آنا پر حق ہے۔ الحاقہ یہ قیامت کا نام ہے، یہ جیسے الواقعہ، القاریہ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں، یہ ان کا واقعہ ہونا یقینی ہے۔ یہ کھٹکھٹائے گی دروازہ، القاریہ کا معنی کھٹکھٹانے والی، قیامت آئے گی ہر کا دروازہ بجے گا۔ پھر الحاق کا، اس کا واقع ہونا یقینی ہے یہ۔ اور پھر قوموں کا واقعہ ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے کفار مکہ کو بتانے کے لیے کہ تم سے قبل وہ قومیں جن کی شان و شوکت زیادہ تھی، جو طاقتور تھے، وہ بھی قیامت کے منکر تھے، ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ آج تم بھی قیامت کے منکر ہو، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو الحاقۃ ما الحاقہ۔ اس کے بعد سورۃ معارج، سأل سائل بعذاب واقع۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جب قیامت برپا ہوگی، فرمایا آسمان کیسا ہوگا؟ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ وتکون الجبال کالعہن، فرمایا یہ پہاڑ یہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ولا یسأل حمیم حمیما، دوست سے کلام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی۔ مجرم جب دیکھے گا نا جہنم کو، وہ چاہے گا کہ اس عذاب کے بدلے فدیہ میں دے دیا جائے، میری پوری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچے کو، میرا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، ینجی، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دی جائے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا میرے بھائی۔ آواز آئے گی جہنم کی طرف سے، کلا ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشوی، یہاں آگ کے شعلے ہیں، یہ کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے، العیاذ باللہ تعالی۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم کلام کرے گی،
جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا اس کو بلائے گی وہ کہاں جا رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. البتہ کہ الا المصلین، جو نمازی ہیں وہ اس سے بچا لیے جائیں گے. صدقہ کرنے والے بچا لیے جائیں گے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بچا لیے جائیں گے، وعدوں کی پاسداری کرنے والے بچا لیے جائیں گے، امانتیں ادا کرنے والے یا استثناء بیان کیا کہ جو نیک لوگ ہیں اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. اس کے بعد سورۃ النوح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آدم اور نوح کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ فرمائے کہ 10 قرون کا فاصلہ ہے. ایک قرن کا معنی 100 سال. آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے مابین 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. جب تک آدم علیہ السلام رہے اور نوح علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، ان 10 سالوں میں شرک نہیں تھا، زمین پر شرک موجود نہیں تھا. شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا ہے، اور وجہ بھی قرآن نے یہاں بیان کی ہے کہ انہوں نے بت پرستی ان میں جو شروع ہوئی وہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ ان کے جو 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے، شیطان نے قوم سے کہا کہ تمہارے یہ نیک لوگ تھے، ان کے یادگار بنا لیے جائیں، بت بنا لیے جائیں، پوجا نہیں کرنی. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہی ان کو الہام کیا، وسوسہ ڈالا. قوم نے ان کے بت بنا لیے اور سامنے کھڑے کر لیے. عبادات نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کر رب یاد آتا تھا، ان کے بقول، ان کے زعم. جب یہ نسل چلی گئی، جب نئی نسل آئی، شیطان نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے. اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے فتح الباری کے اندر کہ قوموں کے اندر شرک کا آغاز تصویر کی بنیاد پر ہوا ہے. یہ اس دور میں تصویر کی شکل تھی. دور حادی میں تو جدید شکلیں تصویر کی آ چکی ہیں، اس دور میں یہ بت پرستی جو ہے تصویر کا راستہ تھا. یہ 2 بنیادوں پر قوموں میں شرک آیا ہے. ایک غلوف کی بنیاد پر، کہ کسی کی شان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اسے مخلوق سے نکال کر خالق کے مقام پر پہنچا دیا جائے. ایک غلوف قوموں میں شرک کا سبب بنا ہے. اور نمبر 2 تصویر سازی جو ہے یہ قوموں میں شرک کا سبب بنی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، اور قرآن نے ان کی دعوت کا انداز ذکر کیا ہے کہ دعوت یہ نہیں کہ خطبہ دے دیا اور درس دے دیا، نہیں، ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے، اجتماع میں جاتے، لیلا و نہارا، دن میں بھی رات میں بھی. لیکن قوم نے ایمان لے کر نہیں آئی. اور قرآن نے کہا کہ وہ قوم اس قدر ضدی تھی، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ 950 سال دعوت دی، کتنی نسلیں آئی ہوں گی 950 سال میں، لیکن ہر مرنے والا مرتے وقت یہ وصیت کرتا تھا کہ تم نے نوح کی بات نہیں مانی، یہ تمہارے جو ہے نا بت، ود، سوا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ تاکیدی وصیت کر کے مرا کرتے تھے. اس پیغمبر کا حوصلہ تھا کہ 950 سال ایک قوم کو دعوت دی، 80 بندے مسلمان ہوئے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں، ناکام کبھی نہیں ہوتا. اس کے بعد سورۃ جن ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک گروہ نے آپ کا قرآن سنا تھا، اور جب قرآن سنا تو کیا انقلاب آیا. انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ایک بار قرآن سنا ایمان لے کر آ گئے. جنات کا اللہ کے نبی سے قرآن سننا ثابت ہے، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آپ وادی نخلا میں تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات نے یہ قرآن سنا تھا اور ایمان لے کر آ گئے تھے، اور داعی بن کے اپنے قوم کے پاس گئے تھے اور قوم کو بھی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور متعدد مقامات پر بھی جنات نے قرآن سنا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے پیغمبر مدینہ سے اچانک غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے. فرماتے صحابہ کرام پریشان تھے، ہم نکلے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آپ حرا کی طرف سے آ رہے ہیں. وہاں سے آپ آ رہے تھے، ہماری جو ایک تکلیف تھی وہ دور ہوئی. آپ نے میں کہ اتانی داعی الجن، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تھا، ان کا سردار آیا تھا. فرمایا کہ فذهبت معه، میں اس کے ساتھ گیا، فقرأت علیہم القرآن، میں نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا. اور ایک اور روایت بھی ہے، مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے سورہ رحمان بھی سنی تھی. تو قرآن سننا جنات کیا ہے ثابت ہے، اور پھر اس پر وہ ایمان لے آئے تھے. اس کا سورہ مزمل ہے، یا ایھا المزمل،
اے مزمل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. آپ کو مزمل کیوں کہا گیا؟ مزمل، اس کی بہت سی توجیحات ہیں لیکن ایک ہی بیان کریں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، آپ غار حرا میں تھے، جبریل آئے، اقرا، آپ پڑھیے، فرمایا کہ مانا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ نے، جبریل نے آپ کو سب دبایا، گلے سے لگایا، میں اتنا دبایا کہ حتی ظننت، حتی شممت ریح الموت، یہاں تک کہ مجھے موت کی بو آنے لگی کہ شاید میں اب میرا بچنا مشکل ہو جائے گا. اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر گھر گئے تھے، کپ کپا رہے تھے، یرجف فؤادہ، دل آپ کا کانپ رہا تھا. میں خدیجہ زملونی، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. تو یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے. قم اللیل الا قلیلا، ہم نے آپ پر ایک بھاری بوجھ قرآن دیا ہے، اس کو، قرآن کو اٹھانے کے لیے قیام اللیل تمہیں کرنا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے یہ معاون ثابت ہوتی ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. تو یا ایھا المزمل، اے سونے والے، اب سونے کا وقت نہیں رہا ہے، اب آپ پہ ہم نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم قول ثقیل آپ کو دینے والے ہیں، لہذا اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو قم اللیل، قیام کرنا پڑے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، اس پر قیام اللیل فرض نہیں ہے، تاکید کی گئی ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز قیام اللیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو لازم کرو، فإنہ دأب الصالحین، یہ نیک لوگ کی عادت رہی ہے کہ جو صالحین تھے، صلحاء تھے، وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور نمبر 2 فرمایا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور نمبر 3 اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے. بہت سی بیماریوں کے اس میں علاج موجود ہے، قیام اللیل کا التزام ہونا چاہیے. قرآن نے تعریف کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، سوتے نہیں رہتے، وہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں. وہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو قیام کرتا ہے اور بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. فإن ابت، اگر بیوی انکار کرے کہ تھکی ہوئی ہوں، مشکل ہے، فرمایا کہ وہ اس کے چہرے پہ پانی ڈال دیتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے. ورحم اللہ امراۃ، اللہ اس خاتون پر رحم فرمائے قامت من اللیل، جو قیام اللیل کرتی ہے اور شوہر کو بھی بیدار کرتی ہے. اگر شوہر انکار کر دے تو فرشت علی وجہ الماء، اس کے چہرے پہ پانی وہ چھڑک دیتی ہے. اللہ کے رحمت کے حصول کے لیے میرے بھائیوں قیام اللیل کا عمل خود بھی کرنا چاہیے انسان کو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے. اس کا سورہ مدثر ہے. سورہ مدثر میں عالمین نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کا ایک سوال سامنے آئے گا، سوال یہ ہوگا، فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان کے سوالات مجرمین کے بارے میں ہوں گے. سوال یہ ہوگا کہ فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جنت میں آیا نہیں ہے، تو پھر جواب دیں گے کہ اگر یہاں نہیں آیا تو پھر وہاں گیا ہوگا. دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم ہے. فرمایا کہ پھر جھانک کر دیکھیں گے اہل جنت، تو ان کو وہاں نظر آ جائے گا بندہ، دنیا کا دوست یار جو بھی ہوگا نظر آ جائے گا، اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں کیسے پہنچے. وہ 4 اسباب بیان کرے گا کہ جہنم میں آنے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1، لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم کیا گیا الیاذ باللہ تعالی. نمبر 2، میں مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، مسکین میں دروازے پہ آتا تھا، محتاج بھی ہوتا تھا، جانتا بھی تھا کھانا کبھی کھلایا نہیں اس کو. اور نمبر 3، میں دین اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ میری اٹھنا بیٹھنا تھا، میرے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، میرے جو ہے صحبت اچھی نہیں ملی مجھے. اور نمبر 4، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، میں قیامت کا منکر تھا. یہ 4 اسباب ہیں جہنم میں جانے کے حوالے سے. اللہ ہم کو سب کو سے محفوظ فرمائے. اس کو سورہ قیامہ ہے. سورہ قیامہ میں عالمین نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. یہ کفار مکہ جو ہے وہ منکر تھے کہ مر جانے کے بعد زندہ انسان نہیں ہوگا.
میں انسان یہ محال سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہماری شان تو یہ کہ ہم چاہیں تو انسان کے جو پورے ہیں نا، پورے یہ بہت باریک ہوتے ہیں، ان کو بنانے پر ہم قادر ہیں. یعنی ہڈی تو ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، اس کو بنانا مشکل نہیں ہمارے لیے. وہ چیزیں جو انسان کے جسم میں باریک ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، پورے بہت نرم ہوتے ہیں، ان کو بنانے پر ہم قادر ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ دنیا میں پورے جو ہیں انسان کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے سیکورٹی اس کے لیے لی جاتی ہے پوروں کے ذریعے بھی جو ہے یہ رب العالمین کی شان ہے. تو جو ذات پورے بنا سکتی ہے وہ ہڈیاں کیسے جمع نہیں کر سکتی. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، سورج چاند بے نور کر دیا جائے گا، آنکھیں انسان کی پتھرا جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک لحظے میں آسمان زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اس موقع پہ انسان پوچھے گا این المفر، کہاں جانا ہے ابھی؟ کوئی سجائی نہیں دے رہا کیا کرنا چاہیے. یونبا الانسان، اس دن انسان کو بتایا جائے گا بما قدم واخر، بتایا جائے گا تو نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا. ایک ایک بات کو خبر دیجیے گی میرے بھائیو. فرمایا کہ خبر نہ بھی دی جائے نا تو بل الانسان علی نفسی بصیرہ، انسان خود جانتا اپنے بارے میں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، کیا چھوڑ کر آیا. ہر انسان بصیر ہے اپنے عمل پر. جو میں اپنے بارے میں جو مرضی بولوں منہ سے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرا دل جانتا کہ میں کیسا ہوں. یعنی بل الانسان علی نفسی بصیرہ کا معنی یہ ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے پارسا بھی بن جاؤں کہ بڑا نیک آدمی ہوں، صالح آدمی ہوں، لیکن میرا دل جانتا کہ میں کیسا آدمی ہوں. تو اصل تو انسان کی اندرونی کیفیت ہوا کرتی ہے. دنیا کے سامنے انسان کا جیسا بھی روپ ہو، اصل بات ہے کہ دل انسان کا کیسا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اور پھر یہاں دیدار الہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب کل قیامت قائم ہوگی کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، شاداب ہوں گے، ان کے چہرے پر تازگی، بشاشت اور نور موجود ہوگا میرے بھائیوں. اور الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ کا دیدار پر حق ہے، اہل ایمان کو کروایا جائے گا. صحیح البخاری میں روایتیں موجود ہیں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے دیدار کا ذکر کیا گیا ہے. للذین احسن الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں دنیا میں انہیں جنت بھی دی جائے گی، وزیادہ، اللہ کا دیدار بھی کروایا جائے گا. کتاب و سنت میں جتنی وہ روایات ہیں جس میں اللہ کے لقاء کا ذکر ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے اللہ تجھ سے ملاقات پر حق ہے. جن جن روایتوں میں اللہ سے ملاقات کا ذکر آتا ہے یہ ساری روایات اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دلیل ہے. کیونکہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان آمنے سامنے ہوتا ہے. فون پر ملاقات نہیں کہتے اس کو، فون پر کلام کرتا ہے انسان. ملاقات کب ہوتی ہے؟ جب انسان آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہو. تو وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. تو اللہ سے ملاقات پر حق ہے. جب ملاقات ہوگی تو اہل ایمان کو اللہ کا دیدار بھی کروایا جائے گا. یہ جو اللہ کا دیدار ہے بڑا عظیم و شان ہے. اس کو پانے کے لیے دو سبب اسلام نے بیان کیے ہیں. ایک عصر کی نماز کی پابندی ہے اور ایک فجر کی نماز کی پابندی ہے. جو انسان ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے یہ دو نمازیں دیدار الہی کے لیے معاون ہے میرے بھائی. اس کے بعد سورۃ دہر ہے. سورۃ دہر رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کی ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہ کافورا. پہلے بیان کیا کفار کا کہ کفار کو بھڑکتا ہوا پانی دیا جائے گا، العیاذ باللہ تعالی. اور ابرار جو ہیں نیک لوگ انہیں کافور ملا کر پانی میں دیا جائے گا. یعنی ان کو گرم پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ کافور. کافور خوشبو ہے، ٹھنڈک اس میں پائی جاتی ہے. تو مانا کہ اہل ایمان کو جنت میں ٹھنڈا مشروب بھی پیش کیا جائے گا. اور آگے زنجبیل کا ذکر کیا ہے. زنجبیل کہتے ہیں سونٹ کو، ادرک کو کہتے ہیں. یہ گرم پانی ہوگا. یہ دونوں قسم کی یہ تواضع کی جائے گی. ٹھنڈا پانی بھی اہل جنت کو دیا جائے گا اور قہوہ بنا کر جو ہے اس میں سونٹ اور ادرک کی ملونی جو ہے آمیزش کر کے یہ بھی اہل جنت کو پلائی جائے گی. دونوں قسم کے ضیف اور مہمانی ان کی جائے گی. اور یہاں ان کے اوصاف بیان کیے ہیں اہل ابرار کے. فرمایا کہ یوفون بالنذر، نظر پوری کرنے والے ہیں، جو نظر مانی اس کو پورا کیا. نمبر 2 وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. نمبر 3 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ محبت کی بنیاد پر کھانا کھلاتے ہوں گے. یہ علی حبہ کے دو معنی ہیں. محبت کی بنیاد کا معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہوں گے.
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک برداشت کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایک معنی علی حبی کا یہ ہے، اور ایک معنی علی حبی کا معنی یہ کہ انہوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ریاکاری کی نہیں، علی حبی، اللہ کی محبت باندھیں گے. یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیر جو قیدی ہیں ان کو بھی کھانا کھلاتا ہے. یہاں اسیر کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عموماً قرآن مجید میں مسکین کا ذکر آتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہاں اسیر کا ذکر کیا گیا ہے. اصل میں اسیر کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بندہ اسیر بن جاتا تھا، قیدی بن جاتا تھا، اس کا احترام نہیں ہوتا تھا، اس کو بیڑیاں ڈال کر نکالا جاتا تھا اور کسی مقام پر بٹھا دیا جاتا تھا کہ یہاں بیٹھ کے بھیکاری بن کے بھیک مانگو. جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی لوگ روڈوں بیٹھے ہوتے بھیک مانگنے کے لیے، یہ بھی در حقیقت اسیر ہی ہوتے ہیں میرے بھائیو. ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، صبح بٹھا دیے دوپہر کو ساتھ لے جاتے ہیں. یہ مانگنے کا ایک ڈھنگ بنایا گیا میرے بھائیو. تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو انسان اسیر بن جاتا تھا اس سے بھیک منگوایا کرتے تھے. تو قرآن نے تعلیم دی کہ ایسا نہیں کرنا ہے، کھانا کھلاؤ مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی اور اسیروں کو. اور یہاں عالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب انسان جنت میں جائے گا تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا. ہر طرف نعمت نعمت. کیا کیا نعمت ہوگی؟ بہت سی نعمتیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، ادنا آخری جنتی، اسے کتنا نوازا جائے گا؟ فرمایا کہ 10 گنا زمین کے برابر اس کو بڑھا کے دیا جائے گا. کتنی بڑی ہماری زمین ہے میری، یہ اللہ کی نعمت ہے. جہاں دیکھو گے اللہ کی نعمتیں نعمتیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل جنت کی جو کنگھی ہوگی، بال کنگھی کرنے والی کنگھی جو ہے یہ سونے کی بنائی ہوئی ہوگی. ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی سونے کی بنی ہوئی ہوں گی. اس سے نکلنے والا دھواں فنعود، ایک لکڑی خوشبودار خوشبو پیدا ہو. اہل جنت کا پسینہ، اس کی خوشبو فرمائے کستوری کی طرح. تو وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں انسان دیکھے گا اس کو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں. اللہ کلام کرے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، فرشتوں کی آمد و رفت جنت میں لگی رہے گی میرے بھائیو. ولدان و مخلدون موجود ہوں گے انسان کے لیے، بچے موجود ہیں، خدمت گزار موجود ہیں آپ کے لیے. اور ریشم کے لباس انسان کو پہنایا جائے گا. صرف ریشم کا لباس ہی نہیں، قرآن نے کہا ان کے جو نیچے بچھا ہوا ہوگا، ان کا جو بچھونا، وہ ان کی کھڑکیوں کے پردے، گاؤں تکیا، ہر چیز ریشم کی بنی ہوئی. جب یہ ریشم سے ملبوس ہیں تو جنتی کیا عالم ہوگا میرے بھائی. تو وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں انسان نگاہ اٹھا کے دیکھے گا ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں انسان کو نظر آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک باغ ایسا ہوگا، 2 باغ ایسے ہوں گے کہ ان کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 باغ ایسے کہ ان کی ہر چیز چاندی کی بنائی جائے گی. یہ سب نعمتیں میرے بھائیو اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرماتے ہیں. آخری بات ایک اور شان بیان کی ہے، فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جب جنتی جنت میں جائے گا تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ انہیں پلائے گا شرابًا طَهُورًا. یہاں کتنی بڑی بشارت ہے. نمبر 1 اللہ پلائے گا میرے بھائی. اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ یہ شراب طہور پلا دے میرے بھائی. دنیا میں کوئی بڑا انسان ہمیں پانی دے دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پلائے گا اہل جنت کو پانی میرے بھائی. نمبر 1. نمبر 2 شرابًا طہورا، وہ اتنا پاک ہوگا کہ زہری باطنی جتنی بھی نجاستیں اس سے پاک ہوگا. دنیا میں انسان پانی پیتا ہے لیکن اس میں نجاست ہو سکتی ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتی لیکن مانوی طور پہ ہو سکتی ہے. لیکن جو جنت کی شراب طہور ہے وہ زہری باطنی تمام نجاستوں سے پاک صاف ہے. اور نمبر 3 شرابًا طہورا کا معنی یہ ہے کہ اتنا پاک ہوگا کہ جیسے انسان پیے گا دل کی ساری قدورتیں ختم ہو جائے گی میرے پاس. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں شامل فرما دے. اللہ قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.